اصلاحی فقہی مسائل پر بیانات اور تفسیر ہمارا تذکرہ قرآن میں سننے کے لیے مفتی حماد فضل صاحب کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آیت نمبر 15 سے آج کے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا۔ دخل، یہ دخول داخل ہونے سے ہے۔ غفلت کا لفظ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، تو یقتتل قتل سے ہے، اور قتل کا لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ وجدہ کا لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے وجدان، کسی چیز کو پانا۔ عدو، دشمن کو اردو میں کہتے ہیں فاستغاثا۔ استغاثہ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا مقدمات کے اندر کہ استغاثہ کے دلائل، یعنی استغاثہ کون ہے؟ مدد طلب کرنے والا، مدعا علیہ کو کہتے ہیں۔ قضا علیہ قال ھذا من عمل الشیطان۔ اما کا لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ شیطان کا لفظ ہمارے اردو میں استعمال شیطان ہی کے معنی میں ہوتا ہے۔ قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له۔ اب اس میں دیکھیے گا کہ رب کا لفظ ہے، ظلم کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے عام۔ فاغفر لی مغفرت سے ہے، مغفرت کا لفظ بخشنے کے معنی میں ہمارا استعمال ہوتا ہے۔ انہ الغفور الرحیم۔ قال ربی بما انعمت علی، انعمت نعمت کرنے سے۔ مجرمین، فلنکون ظہیرا للمجرمین، تو مجرمین کا لفظ یہ مجرموں کے معنی میں ہی استعمال یہاں پر بھی ہوا ہے۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، خائف خوف سے۔ فإذا الذی استنصرہ، تو استنصر نصرت سے ہے۔ قال له موسیٰ انک لغوی مبین۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما قال یا موسیٰ اترید، ترید ارادہ کرنے سے، ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس۔ یہاں پہ اسی طرح سے قتل کرنا، قتل کے معنی میں، اور مصلحین اصلاح کرنے سے ہے۔ یسعی، سعی سے ہے، صفا مروہ کے درمیان میں جو سعی ہوتی ہے، اس میں جو کوشش، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، چلتے ہیں، اس کو سعی کہا جاتا ہے۔ لیقتلوک، اسی طرح سے قتل کرنے سے۔ فخرج، اخراج، اخرج یعنی نکل جانا، خروج سے ہے۔ انی لک من الناصحین، ناصحین نصیحت کرنے والوں میں سے۔ وخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین، تو نجنی نجات سے، قوم کا معنی قوم ہی ہے، ظالم اسی طرح سے ظلم کرنے والوں کے معنی میں۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھیے۔ ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا، اور وہ داخل ہوئے شہر میں علی حین غفلۃ، جس وقت غفلت کا وقت تھا، من اہلہا اس کے باشندے، یعنی اس کے باشندے جس وقت غفلت میں تھے اس وقت وہ داخل ہوئے شہر میں۔ فوجد فیہا رجلین، تو موسیٰ علیہ السلام نے پائے دو آدمی، یقتتلان، اس حال میں کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ھذا من شیعتہ، یہ ان کے گروہ میں سے تھا۔ شیعہ کا لفظ جو ہوتا ہے یہ گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ھذا من شیعتہ ان کے گروہ میں سے تھا، وھذا من عدوہ، اور دوسرا ان کے دشمن میں سے تھا۔ فاستغاث، مدد طلب کی اس نے جو ان کے گروہ یعنی ان کی جماعت میں سے تھا۔
علی الذی من عدوہ، اس شخص کے اوپر جو ان کا دشمن تھا. فوقظہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا. وقضا علیہ، جس نے اس کا کام تمام کر دیا. قال ھذا من عمل الشیطان، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ شیطان کا عمل ہے. انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ دشمن ہے، گمراہ کرنے والا ہے کھلا. قال رب انی ظلمت نفسی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. فاغفر لی، آپ مجھے بخش دیجئے. وغفر لہ، اللہ نے ان کو بخش دیا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی ذات ہے جو بہت بخشنے والی اور بہت رحم کرنے والی. قال رب بما انعمت علی، کہا کہ اے میرے رب، آپ نے میرے پر جو انعام کیا ہے اس کے سبب سے فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں ہرگز مددگار نہیں ہوں گا مجرموں کا. اصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، چنانچہ جب صبح ہوئی شہر میں تو وہ داخل ہوئے ڈرتے ہوئے، انتظار کرتے ہوئے. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، تو اس وقت وہی شخص جس نے مدد طلب کی تھی ان سے گزشتہ کل کو، يَسْتَصْرِخُهُ، اس نے چیخ کر ان کو پکارا. قال له موسیٰ، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ انک لغوی مبین، کہ تم تو بہت ہی کھلم کھلا شریر آدمی ہو، واضح شریر قسم کے آدمی ہو. فلما ارادہ، پھر جب یہ کہ ارادہ کیا انہوں نے اس بات کا کہ یبطشا، کہ وہ ہاتھ سے پکڑیں اس کو، ہوا عدو لہما، جو ان دونوں کا دشمن تھا. قال یا موسیٰ، تو اس بنی اسرائیل کے بندے نے کہا کہ اے موسیٰ، تریدو، کیا تم چاہتے ہو کہ ان تقتلنی، کہ تم مجھے قتل کرو اسی طرح سے کما قتلت نفسا بالامس، جیسے تم نے گزشتہ کل کو قتل کیا تھا. ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، تمہارا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم زمین میں اپنا زبردستی جماؤ. جبار یہاں زبردستی کرنے کے معنی میں ہے. وما ترید ان تکون مصلحین، اور تم مصلح نہیں بننا چاہتے. وجاء رجل من اقصى المدینہ، ایک آدمی شہر کے پرلے کنارے سے آیا دوڑتا ہوا. قال یا موسیٰ، کہا کہ اے موسیٰ، ان الملأ، بے شک سردار، یأتمرون بک، وہ مشورہ کر رہے ہیں تمہارا، لیقتلوک، تاکہ وہ تمہیں قتل کریں. فاخرج، تم نکلو. انی لک من الناصحین، بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں، خیر خواہوں میں سے ہوں. وخرج منها خائفا یترقب، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے خوف زدہ یا ڈرتے ہوئے اور انتظار کرتے ہوئے. قال رب نجنی من القوم الظالمین، کہا کہ اے میرے رب، آپ مجھے نجات دے دیجئے اس قوم سے جو ظالموں کی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا یہاں سے وہ 5ویں آزمائش شروع ہوتی ہے جو عبداللہ ابن عباس سے اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں بیان کی گئی تھی. اور یہ 5ویں وہ امتحان تھا جو فتناک فتونہ کے تحت داخل تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جس وقت جوانی کو پہنچے، اور اس جوانی کے اندر، اور بعض وقت سے لکھا کہ یہ جو
بلغ اشدہ ہے اور واستویٰ ہے، تو بلغ اشدہ کا تعلق 33 سال سے ہے اور واستویٰ کا تعلق 40 سال سے ہے۔ تو بظاہر یہ 33 سال کے زمانے کے بعد کا وقت واقعہ ہے کہ جب 33 سال کے وہ ہو گئے ہوئے ہیں اور اپنے اعضاء اور طاقت کا بھرپور توانائی کو پہنچے، تو دخل مدینہ تھا، تو وہ شہر میں داخل ہوئے۔ اب یہ شہر میں داخل ہوئے تو بظاہر اس سے یہ ہے کہ وہ کسی کام سے جیسے باہر انسان گیا ہوتا ہے، اگرچہ محل میں پرورش پا رہے ہیں اور محل میں پرورش پاتے ہوئے وہ کسی کام سے باہر نکل گئے ہیں، تو جیسے سفر سے واپس آ رہے ہیں، اللہ جل شان فرمایا کہ اس وقت داخل ہوئے علی حین غفلہ، جو غفلت کا وقت تھا۔ اب اس غفلت کے وقت کے حوالے سے ایک قول تو یہ ہے کہ یہ کیلولے کا وقت تھا، دوپہر کا وقت تھا جب لوگ کھانا کھا کے تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، اور دوسرا قول ہے کہ یہ مغرب سے اور عشاء کے بعد کا وقت تھا کہ جب لوگ سونے کے لیٹ جاتے ہیں، اور بعض نے صبح کے وقت پہ بھی معمول کیا۔ قرآن کریم میں اس کی تعیین نہیں ہے اور نہ ہی احادیث مبارکہ میں اس غفلت کے وقت کی کوئی خاص تعیین ہے۔ البتہ اکثریت مفسرین نے دوپہر کے قول کو اس لیے اختیار کیا ہے کیونکہ صبح کا جو وقت اس طرح سے طلوع صبح صادق کا جیسے وقت ہوتا ہے تو اس وقت ایک سناٹا ہی ہوتا ہے، بہت قلیل ہوتا ہے، کوئی بندہ نکلے اور لڑ بھی رہا ہو۔ دوپہر کے وقت کی طرف ہی اکثر مفسرین گئے کہ دوپہر کا یہ وقت تھا کہ جس میں لوگ سستانے کے لیے دوپہر کے وقت میں ایک کیلولہ کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں رواج کیلولے کا کم ہو گیا، ورنہ پہلے تو ایک تھا اور اس مسنون بھی ہے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ اب مغرب جو ہے وہ اس چیز کی طرف آنا شروع ہوا، وہ عقل کی وجہ سے آنا شروع ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جب انسان جاگتا ہے تو انسان جاگنے کے 12 گھنٹے تک تو انسان کا دماغ اپنی پیک پرفارمنس پہ رہتا ہے، اور 12 گھنٹے کے بعد انسان کا جو دماغ ہوتا ہے اس کی پرفارمنس گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی جب انسان اٹھا ہے تو اس کے 12 گھنٹے بعد تک تو انسان بڑا ایک پیک پرفارمنس پہ ہے۔ اگر 5 بجے اٹھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی دوپہر شام 5 بجے تک تو آپ کی پرفارمنس بڑی اچھی رہے گی، لیکن 5 بجے کے بعد آپ نے مزید پرفارمنس گرے گی دماغ کی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ جی گرے گی تو پھر شام کے وقت میں تو بہت زیادہ آپ کا ڈکلائن ہوا ہوگا آپ کا دماغ کا لحاظ سے، تو پھر کیا؟ انہوں نے مغرب نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بریک دیا جائے، اور بریک یہ دیا جائے کہ دماغ کو 15 منٹ بھی شٹ ڈاؤن کے مل جائیں، صرف 15 منٹ بھی نیند کے مل جائیں، 5 منٹ بھی نیند کے مل جائیں، کہ جس میں دماغ 5 منٹ کے لیے غنودگی میں جائے، تو اس وقت اس 5 منٹ کی غنودگی میں جانے سے دماغ کو آگے 12 گھنٹے مزید مل جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، ذہنی کرنے کے لیے۔ اور اسی لیے انسان کو جو اہم فیصلے ہوتے ہیں وہ اس وقت کرنے چاہیے کہ جب انسان سو کر اٹھا ہو اور دماغ تر و تازہ ہو۔ اہم فیصلے کبھی بھی اس وقت نہیں کرنے چاہیے کہ جب آپ تھکے ہوئے ہوں دماغی لحاظ سے۔ غالباً مرزا اسلم بیگ کی سوانح حیات میں ان کی انٹرویو میں نے پڑھا تھا، یاد نہیں آ رہا کہ کس جگہ میں نے پڑھا تھا، کہ یا تو انہوں نے اپنا بتایا ہوا تھا یا جنرل حمید گل کے بارے سے بتایا ہوا تھا کہ کئی دفعہ جب امریکنز کے ساتھ میٹنگ ہوتی حساس نوعیت کی تو وہ جان بوجھ کے وقت رکھا کرتے تھے شام کا، کیونکہ انسان دماغ اس کو تھکا ہوا ہوتا ہے، صبح سے جاگا ہوا ہے نا، جب تھکا ہوا ہوتا ہے تو آپ سے اہم فیصلے جو ہیں وہ لینے کے اندر آپ مسٹیک کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کرتے یہ تھے کہ ہم میٹنگ سے پہلے سو کے جاتے تھے کہ ہمارا دماغ تازہ ہو، صبح کے جاگے ہوئے ہیں تو ہم میٹنگ سے پہلے ہم تھوڑا سو کے جاتے تھے تاکہ ہم ذہنی طور پہ بالکل ہوں۔ انہوں نے اگر رکھی اس لیے میٹنگ ہے لیٹ
کہ بھئی تھکے ہوئے ہوں گے اور ہم ان سے غلط فیصلہ کروا لیں گے تو ہم سو کے جائیں۔ اب قربان جائیں حدیثیں آپ علیہ السلام کی مبارک سنتوں پر۔ یہ قیلولہ کی سنت تو آقا علیہ السلام نے ہمیں سکھلائی ہے نا، تو قیلولہ کی سنت ہے اسی لیے۔ اب چائنا والے جو ہیں وہ انہوں نے اس چیز کو سب سے پہلے ویسٹ کے اندر مغرب میں انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کو کیا۔ ان کے ہاں اب وہ لوگ تو غیر مسلم ہیں، لیکن ان کے ہاں یہ شٹ ڈاؤن ہوتا ہے کہ دوپہر کے وقت میں آفیسز کے اندر سب لوگ جو ہیں وہ 30 منٹ کی ایک بریک کرتے ہیں، جس میں سب لوگ اپنے اپنے آفس میں بھی اپنے ڈیسک کے اوپر سر رکھ کے سو جاتے ہیں۔ یعنی کوئی بستر وہ مطلب کہ سونے کے لیے آپ کو صرف اور صرف دماغ کو شٹ ڈاؤن کے لیے صرف 10-15 منٹ بھی مل جائیں تو آپ کا دماغ فریش ہو جاتا ہے، یعنی اس لحاظ سے کام کرنے کے لحاظ سے، دماغی کام کرنے کے لحاظ سے۔ چنانچہ یہ بہرحال یہ ایک ضمن بات آ گئی اس کیرولے کے وقت کے حوالے سے۔ وَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، پھر کہا کہ دو آدمیوں کو پایا کہ وہ آپس میں لڑ رہے تھے، هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا یہ معاملہ جس وقت پیش آیا، کیا اس کو وہ نبی تھے یا نہیں تھے؟ مفسرین میں اس میں اختلاف ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان اس طرف تھا کہ یہ نبی تھے، اور انہوں نے استدلال اس چیز سے کیا کہ چونکہ اس سے پچھلی آیت میں ذکر کیا گیا ہوا ہے کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو حکمت و علم دیا، تو انہوں نے اس سے استدلال کیا کہ نبوت تو مل چکی ہوئی تھی۔ اور دوسرے جو مفسرین ہیں وہ اس طرف گئے ہوئے ہیں کہ نہیں، نبوت نہیں ملی تھی، اور ان کی دلیل کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ قتل کا ہو جانا قبل نبوت کی بات ہے، نبوت کے اندر بات تو اس طرح سے نبی سے نہیں ہو سکتا کام، وہ تو معصوم ہوتے ہیں، عصمت حاصل ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے مغفرت طلب کی نا، تو فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ، انہوں نے کہا کہ اللہ آپ میرے معاف کر دیں، تو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو آگے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ربی بما انعمت علیہ، اے اللہ، اے میرے رب، جو انعام آپ نے مجھ پر کیا، اگر وہ نبی اس وقت نبوت ملی ہوتی تو وہی سے ان کو مغفرت کا علم ہو جاتا۔ پھر فرماتے بما غفرت علیہ، کہ اللہ آپ نے جو میری مغفرت کر دی اس کے بعد میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ لیکن انہوں نے کہا بما انعمت علیہ، جو آپ نے میرے پہ انعامات کیے کہ میں شہزادوں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہوں، مجھے یہ میں رہ رہا ہوں، مجھے نعمتیں ملی ہوئی ہیں۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ جو آگے وجاء من اقصى المدینہ ہے کہ یہ جو فاصبح فی المدینہ، اور جو آگے معاملہ ہوا کہ جو شہر سے بندہ آیا، وجاء رجل من اقصى المدینہ، جو آدمی آیا اور آگے خبر دے رہا ہے کہ اس طرح سے آپ پہ قتل کا مشورہ ہو رہا ہے، اگر اس کو نبوت ملی ہوتی تو یہ آدمی کو آ کے بتانے کی ضرورت نہ پڑتی، اللہ تعالیٰ وہی سے بتا دیتے۔ ان کی نیت تو نہیں تھی قتل کرنے، جی وہ تو الگ بات آ رہی، قتل کرنے کی نیت نہیں تھی، لیکن ابھی تو اس وقت صرف پہلی بات تو یہ ہو رہی ہے کہ کیا اس وقت وہ نبی تھے یا نہیں تھے۔ تو بہرحال بندے کا رجحان تو اسی طرف ہی ہے کہ نہیں، نبوت نہیں، کیونکہ جو متکلمین ہیں جیسے سید جرجانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح سے علامہ طباطبایی، یہ حضرات انہوں نے قبل نبوت کو اس میں محمول کیا کہ یہ نبوت سے پہلے کا بعد معاملہ ہے، نبوت کے بعد کا نہیں۔ اور قرآن کریم کے اسلوب کو بھی دیکھا جائے، اور خاص طور پہ جب آگے، کیونکہ اس کے بعد 10 سال کا عرصہ ہے، اگر نبی ہے تو وحی آئے گی پھر، اور اگر نبوت ان کو مل گئی تھی تو وحی بھی آنی چاہیے تھی، لیکن 10 سال کے اس عرصے کے اندر جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے ہیں، اس کو تک وحی نہیں آئی، وحی آئی ہے کوہ طور پہ، اننی انا اللہ ولی، تو وہ تو کوہ طور پر آئی ہے۔ تو ظاہر اسی سے یہی، کیونکہ اگر نبی نہ مانے تو بڑے آرام سے پھر یہ قتل کا معاملہ بھی حل ہو جاتا ہے، کہ تو قابل نبوت بات ہے، اگرچہ اس میں بھی ان کا ارادہ نہیں ہے قتل کرنے کے اندر، ان کا ارادہ تو مکہ مارنے کا صرف اور صرف تھا، اور اس کو الگ کرنے کا تھا، قتل کرنے کا نہیں تھا۔
فاستغاثہ الذی، تو بہرحال ھذا من شیعتہ، تو شیعت سے مراد یہاں پہ گروہ سے مراد بنی اسرائیل ہے، کیونکہ بنی اسرائیلی جو تھے ان کو غلام بنایا ہوا تھا فرعون نے، اور فرعون کی جو قوم تھی یہ قبطی قوم تھی، تو فرعون نے غلام بنایا ہوا تھا بنی اسرائیل کو، تو یہ لڑائی قبطی کی اور ایک بنی اسرائیل کے بندے کی ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگرچہ فرعون نے قتل کرنا کا ارادہ ترک کر دیا، لیکن اس کو بھی پتہ تھا کہ دریا میں بہہ کر آنے والا بچہ کسی بنی اسرائیل کا ہی ہے، کوئی قبطی تو بچے کو نہیں ڈالے گا نا۔ تو بہرحال اس نے چھوڑ اس لیے دیا، جیسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ ایک بچے سے کیا فرق پڑ جائے گا، جب 1 سال کے بچے چھوڑے ہیں تو اس میں ایک بچہ اور بھی شامل ہو جائے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ تو ھذا من شیعتہ، یہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا اور ایک ان کے دشمن میں سے یعنی قبطی قوم میں سے۔ مدد طلب کی اس نے جو بنی اسرائیل کا تھا اس شخص کے اوپر جو ان کی دشمن قوم میں سے تھا، فوقظہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا۔ مقصد ان کا مکہ مارنے کا اسدہ کرنا تھا، لیکن چونکہ قوی تھے، طاقتور تھے ماشاءاللہ، اور جلال بھی ایک تھا، تو مکہ اتنی قوت سے لگا کہ وہ شخص وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ جیسے انسان کے جسم میں بعض حساس نوعیت کی جگہیں ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر اگر ضرب ایک ہی لگائی جائے، جیسے کراٹے کے اندر، مکسڈ مارشل آرٹ کے اندر اس قسم کی پریکٹس وغیرہ کرائی جاتی ہوتی ہے کہ یہ وہ جگہیں جہاں پہ ایک ہی دفعہ اگر ضرب زور سے ماری جائے گی تو اگلا بندہ ہی مر جائے گا، جو اسٹو کے اندر۔ تو یہ بھی کوئی ایسی جگہ پہ غالباً لگا مکہ کہ جس سے وہ فوراً موت کی واقعہ ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہاتھوں موت واقعہ ہو جانا، چونکہ ان کا ارادہ جو تھا وہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا، مکہ مارنے کا تھا، لیکن قبل از نبوت بھی اگر ہم دیکھیں کہ نبوت سے پہلے چونکہ انہوں نے اس پہ اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی اور اللہ نے معافی بھی قبول کر لی، تو یہ فعل کی حیثیت کیا تھی، اس کو سمجھنے سے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس چیز کو سمجھنا ہے کہ شرعی لحاظ سے جو علاقے ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک دارالاسلام کہلاتا ہے، ایک دارالحرب کہلاتا ہے، ایک دارالامن کہلاتا ہے۔ دارالحرب وہ ہوتا ہے کہ جس میں کفار کی حکومت ہوتی ہے، دارالاسلام ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے، دارالامن وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہوتی تو حکومت کفار ہی کی ہے مگر مسلمانوں کا ایک معاہدہ ہوتا ہے، مسلمان ایک معاہدے کے تحت وہاں رہ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے زمانے کے اندر ویزا یہ ایک معاہدے کی شکل ہے، آپ کو حکومت نے اجازت دی ہوتی ہے کفار، وہ دارالامن ہے کہ کفار نے حکومت کفار کی ہے لیکن مسلمانوں کا امن حاصل ہے، وہ اپنے دین پر آزادی سے عمل کر سکتے ہیں۔ دارالحرب جو ہوتا ہے اس کے اندر حکومت کفار کی تو ہوتی ہے، لیکن دارالحرب کے اندر اگر کوئی مسلمان رہ رہا ہے تو وہ کیا وہاں پہ کسی حربی یعنی کسی کافر کے جان مال یا کسی کافر کو قتل کر سکتا ہے یا اس کے مال کو وہ چھین سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، اگرچہ ہے وہ دارالحربی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یہ اسلام قبول کرنے کے لیے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ کفار کے ساتھ رہتے تھے کچھ۔ جب انہوں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا نا، ان کے دل میں آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کفار ساتھ میں رہتے ہیں، سب سے پہلے تو میں ان کا کام تمام کرتا ہوں، تو انہوں نے ان کو قتل کیا، ان کفار کو، اور ان کا مال قبضہ کیا۔ پھر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں آ کر اپنا اسلام لانے کا ارادہ ظاہر کیا، تو آپ علیہ السلام نے یعنی ان کی شہادت اور اسلام لانے کو قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جہاں سے تعلق ہے تمہارے اسلام لانے کا تو وہ تو قبول ہے، مگر یہ جہاں تک تعلق ہے اس مال کا تو یہ مال حلال نہیں، اور کما قال علیہ السلام، کیونکہ فرمایا کہ تم نے بدعہدی سے حاصل کیا۔ اب وہ رہ کفار کے ساتھ رہیں، ظاہری بات ہے وہ دارالحرب تھا جس میں وہ یعنی کہ فقہی لحاظ سے ہم دیکھیں تو دارالحرب تھا،
جس میں وہ کفار کے ساتھ رہ رہے تھے، اور انہوں نے ان کفار کو قتل کیا، ان کا مال لے کر آ گئے، تو آپ علیہ السلام نے اس مال کو حلال نہیں سمجھا اور فرمایا کہ یہ مال حلال نہیں، اس کو ہم نہیں لیں گے۔ گویا یہ ایسا ہی تھا جیسے لوٹ لینا۔ اب یہ حدیث مبارکہ سے اسلام کا نظریہ جہاد کتنا واضح ہوتا ہے کہ اسلام کا مقصد ہرگز مال پر قبضہ کرنا نہیں۔ اگر مال پہ نعوذ باللہ قبضہ کرنا ہوتا تو آپ علیہ السلام کی خدمت میں تو مال پیش کی جا رہا تھا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا لے لو مال، فرمایا کہ یہ حلال نہیں، یہ لوٹا ہے۔ جہاد کے موقع پہ شریعت نے مباح کر دیا اس لڑنے کی وجہ سے اور اعلاء کلمت اللہ کی وجہ سے۔ کیا وہ لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں سامنے؟ اب تو آپ کو مارنے کے لیے آئے ہوئے نا، پھر تو مال غنیمت حلال ہو گیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دارالحرب کے اندر مسلمان کسی کافر کے ساتھ رہ رہا ہے، اگرچہ معاہدہ تو نہیں ہے کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن عرفاً غیر اعلانیہ قسم کا ایک معاہدہ ہے کہ میں آپ کو کچھ کہوں گا نہیں، نہ آپ مجھے کچھ کہو، نہ میں آپ کو کچھ کہوں گا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے اندر اسی عرفاً جو معاہدہ ہے، صراحتاً تو معاہدہ نہیں تھا، لیکن عرفاً معاہدے کی خلاف ورزی کے اوپر آپ علیہ السلام نے غدر کا اطلاق فرمایا کہ بھئی یہ تم نے بدعہدی کی، حالانکہ انہوں نے معاہدہ تو نہیں کیا ہوا تھا۔ تو اب یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ فرعون حکمران ہے، کافر ہے، دارالحرب ہے، فقہی لحاظ سے دارالحرب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ غلام بنی ہوئی ہے، بنی اسرائیل، اور جو قبطی ہے وہ حربی ہے، یعنی کافر قوم کا ایک بندہ ہے۔ تو کافر قوم کا بندہ جو مارا گیا تو مارا جانے کے اندر یہ اس درجے کا تو گناہ نہیں تھا، یا اس درجے کا معاملہ تو نہیں تھا جس طرح کسی ذمی کو مار دینا یا کسی مسلمان کو مار دینا، لیکن بہرحال یہ اس عرفاً معاہدے کی خلاف ورزی تھی کہ بھئی عرفاً جو معاہدہ تھا جس کو بدعہدی سے تعبیر کیا گیا حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے، اس کی ایک خلاف ورزی تو تھی نا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گناہ سے تعبیر کر کے اللہ سے مغفرت طلب کی، اور اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاف کر دیا۔ تو یہ قبل از نبوت تو سمجھ میں بات آ جاتی ہے، کیونکہ اگر نبوت کے بعد لیں تو پھر جب یہ گناہ ایک درجے میں تو نبی کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ نبی معصوم جو ہوتے ہیں، معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ گناہ کا ارادہ کرنا بھی چاہیں اور گناہ کرنا کی کوشش بھی کریں تب بھی نہیں کر سکتے، اللہ نے ان میں مادہ ہی نہیں رکھا ہوتا۔ قاضی بیضاوی جو ہے انہوں نے عصمت کی تعریف یہ کی ہے کہ نبی کے اندر وہ گناہ کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا معصوم کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ کرنا بھی بالفرض چاہیں تو نہیں کر سکتے، ممکن نہیں، ان کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ جس طرح سے اللہ نے فرشتوں کو معصوم رکھا ہوا ہے کہ فرشتے گناہ نہیں کر سکتے، اسی طرح سے یہی معاملہ ہے۔ تو قال ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، کہا کہ شیطان جو ہے وہ بے شک کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں پہ اگرچہ پہلے میں نے جو ہماری تفسیر چل رہی ہوتی ہے اس میں اس چیز کو پہلے کہیں بیان کی کہ کچھ چونکہ دیگر حضرات بھی سن رہے ہیں، آپ لوگ بھی موجود ہیں، کہ اس لحاظ سے بات دہرائی کر دیتا ہوں تو دہرا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جو کہا ہے عدو مبین، کھلا دشمن، تو وہ کس لحاظ سے کہا؟ شیطان تو نظر ہی نہیں آتا، پھر شیطان کو مبین کیوں کہا، کھلا کیوں کہا، جبکہ وہ تو نظر نہیں آتا۔ اور قرآن کریم کے اندر کل 17 جگہ ہیں جہاں پہ اللہ جل شانہ نے قرآن میں شیطان کے لیے عدو مبین کا لفظ استعمال کیا، یعنی کھلا اور واضح دشمن، اور یہ ایک صرف جگہ ہے جہاں پہ عدو کے ساتھ مضل بھی لفظ ذکر کیا، یہ سورہ قصص میں۔ صرف یہ پورے قرآن کریم میں ایک جگہ ہے جہاں پہ عدو مبین کے ساتھ مضل بھی ہے، گمراہ کرنے والا بھی ہے اور کھلا دشمن بھی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ شیطان تو ہمیں نظر نہیں آتا، نہ ہم اس کی آواز سن سکتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان
ملعون کی دشمنی کو کیوں کہا کہ وہ کھلا دشمن ہے؟ تو اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان انسانی شکل میں بھی آیا ہے متعدد موقعوں پہ، مثلا ہجرت کے موقع پہ آپ علیہ السلام جب ہجرت فرمان لگے تھے تو شیطان بوڑھے کی شکل میں آیا، مشرکین مکہ کا مشورہ آپ علیہ السلام کے قتل کا، نعوذ باللہ، یہ اس بوڑھے نے دیا تھا جو شیطان بوڑھے کی شکل میں آیا تھا۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ جس میں شیطان چور کی شکل میں آیا تھا اور انہوں نے پکڑ لیا تھا، پھر اس نے آیت الکرسی سنا کر چھوٹا تھا، تو انسان ایک شکل میں تو مجسم ہو کر آیا نا، اور پکڑ بھی لیا انہوں نے۔ لیکن عمومی لحاظ سے شیطان ہمیں نظر نہیں آتا نا، ہے تو جن۔ تو شیطان کو جو اللہ تعالیٰ نے کھلا دشمن کہا ہے وہ متعدد وجوہات سے کہا ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے دشمن ہونے کو واضح کر دیا، اس لیے کہا کھلا دشمن۔ تو اللہ نے جو دشمن ہونے کو واضح قرآن کریم میں کر دیا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور اس غرور کے سبب سے یہ راندہ درگاہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس عداوت کو، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس تعصب اور انسان سے اس کینے کو اللہ تعالیٰ نے کھول کے پورے قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان کر دیا، اس لیے کہا کھلا دشمن۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ کھلا دشمن اس لیے ہے کہ بظاہر تو یہ ظاہر میں دوستی کا راستہ دکھلاتا ہے اور حقیقت میں یہ پیٹھ میں چھرا کھونپتا ہے۔ تو بظاہر تو یہ دوستی کا لباس میں دشمنی جو کرتا ہے، ایک وہ دشمن ہے، پتہ ہے کہ دشمن ہے، اور ایک وہ جو دوست کے روپ میں آپ دشمنی کرتے ہیں، وہ تو بہت بڑا دشمن ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ شیطان کو عدو مبین اس لیے کہا گیا کہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کی طرف لے کے جاتا ہے، اس لیے کھلا دشمن ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ یہ خود تو چھپا ہوا ہے مگر اس کی دشمنی ظاہر ہے، یعنی عدو مبین اس لیے اللہ نے کہا کھلا دشمن کہ خود تو چھپا ہوا ہے مگر اپنی دشمنی کے ذریعے سے ظاہر ہے، اور دشمنی کے ذریعے سے اس طرح ظاہر ہے کہ کسی جگہ پہ بھی آپ سے دشمنی کرنا نہیں چھوڑتا، حتیٰ کہ کھانے پینے میں بھی، کہ انسان جب بسم اللہ پڑھنا بھول لے تو ساتھ میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو ہر جگہ سے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرح سے وار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس لیے کہا گیا۔ ایک معنی یہ ہے کہ عدو مبین اس لیے کہا گیا کہ یہ اپنے بات کو واضح کرنے والا ہے، یعنی کھلا مبین بنا واضح کرنے کے لحاظ سے کہ یہ ایسا دشمن ہے جو اپنی بات کو واضح کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اپنے جو شیطان کے دل میں بات ہوتی ہے وہ تمہارے اندر وسوسہ ڈال دیتا ہے، تو وسوسے کے ذریعے سے واضح کر دیتا ہے اپنے دل کی بات کو۔ ایک مطلب یہ ہے کہ یہ گناہوں کو مزین کر کے واضح کر دیتا ہے، اس لیے عدو مبین ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ یہ عدو مبین اس لیے ہے کہ اس کی دشمنی اہل ایمان پر واضح ہے۔ چنانچہ اہل ایمان جمرات کے موقع پہ کنکریاں مار کے اس دشمنی کا اظہار کرتے ہیں شیطان سے۔ شیطان وہاں بندہ تھوڑی ہوتا ہے، ستونوں میں شیطان بندہ تو نہیں ہوتا، تو ہم دشمنی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اس سے، یہ نہیں ہوتا کہ شیطان وہاں بندہ ہوا ہے اور اس کو کنکری مار رہے ہیں۔ ہاں، اس سے شیطان کو کنکریاں مارنا لگتا ہے اسی طرح جیسے اس کو ماری ہوئی، کیونکہ اس سے نفرت کے اظہار میں ماری جا رہی ہوتی ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام، اگر تو قبل نبوت ہے تو پھر جیسے میں نے کہا کہ بظاہر تو راج یہی ہے کہ قبل نبوت بات ہے، تو پھر تو یہ ظلم کہنا اس کو واضح ہے کہ اگرچہ اس حربی تھا تو کافر قوم کا تھا، اور وہ کافر بھی ایسی قوم جو ان کے اوپر ظالمانہ طور سے حکومت کر رہی ہے اس کا بندہ ہے، لیکن چونکہ ایک عرفاً ایک معاہدے کی خلاف ورزی تھی، اس کو انہوں نے تعبیر ظلم سے کیا اور اللہ سے معافی مانگی،
تو اللہ نے معاف کر دیا، انہ الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ تو جب قال ربی، کہا کہ اے میرے رب، جو آپ نے مجھ پہ انعامات کیے ہیں اس کے سبب سے، یہاں ربی بما انعمت میں با سببیہ ہے کہ اللہ آپ نے جو میرے پر انعامات کیے ہیں اس کے سبب سے میں فلن اکون ظہیرا، میں ہرگز اب کسی مجرم کی مدد نہیں کروں گا اور ظالموں کی مدد نہیں کروں گا، ان سے میں جدائی اختیار کروں گا۔ اگلی صبح جب ہوئی دوبارہ اسی طرح شہر میں، اور یہ شہر مصر ہے، چنانچہ وہ داخل جب ہوئے تو یہاں پہ دو وصف اللہ نے ذکر کیے ہیں، خائفا یترقبو۔ اب یہ خائفہ یترقبو کیوں ذکر کیے ہیں؟ خائفہ اس لیے ذکر کیا کیونکہ کل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک دن پہلے قتل ہو چکا ہوا ہے، اور اگلے دن دوبارہ جب داخل ہوئے ہیں تو پچھلے واقعے کا ایک اثر انسان کے اوپر ہوتا ہی ہے۔ اور ترقبو، انتظار کیا کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی، یعنی آدمی صورتحال جیسے دیکھ رہا ہوتا ہے نا کہ کوئی بات کسی نے کہی یا کسی نے میرے پر الزام لگایا کہ بھئی میں نے مارا ہے، پکڑ لو، یا کچھ اس قسم کی بات، تو فیض اللذیذ دیکھا کہ وہی شخص استنصر بلمس، کہ وہی جو بنی اسرائیل کا بندہ تھا اس نے مدد طلب کی، اور آج بھی وہ ایک اور قبطی سے لڑ رہا تھا۔ تو جس کو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ دوبارہ لڑ رہا ہے تو کہا کہ بھئی تم ہی جھگڑالو بندے ہو۔ چلو ایک دن ہوا، لڑائی ہوئی تو سمجھ میں آیا کہ بھئی اس کی غلطی تھی، تو اگلے دن بھی تم ہی لڑ رہے ہو کسی اور بندے کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ تمہارے اندر ہے نا۔ تو جب یہ کہا کہ تم کھلے سر شریر آدمی ہو، کھلم کھلا شریر آدمی ہو، تو فلما نرادہ یبطشا، جس کو تم نے اس بات کا ارادہ کیا یہ کہ وہ پکڑیں اس کو، ہوا عدو لہما۔ اب یہاں پہ اللہ نے استعمال کیا کہ ان دونوں کو دشمن، تو ہوا عدو لہما کا مطلب کیا ہے؟ عدو لہما کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ پچھلا جو قبطی تھا وہ، اور یہ آج کا قبطی، یہ دونوں دشمن ہو گئے، کس کے؟ بنی اسرائیل کے۔ تو یا تو یہ مراد ہے کہ بھئی یہ بنی اسرائیل پچھلا قبطی بھی دشمن تھا اور یہ دشمن بھی تھا، تو عدو اللہما اس لحاظ سے کہا کہ ان دونوں کے پکڑیں اس کو کہ جو دشمن تھا ان دونوں کے لیے۔ تو قال یا موسیٰ، اب یہاں پہ جو کہا نا یا موسیٰ، کہا اے موسیٰ، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان کی یہ رائے ہے کہ یہ قال یا موسیٰ جو کہا یہ بنی اسرائیل کے بندے نے کہا ہے، اور بعض مفسرین اس طرح بھی گئے کہ یہ قال یا موسیٰ کہنے والے جو تھے یہ قبطی تھے، لیکن قرآن کریم کے سیاق و سباق کو بھی دیکھیں تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بالکل درست ہے کہ یہ قال یا موسیٰ، کیونکہ جو دوسرا قبطی اس کو کیسے پتہ کہ کل موسیٰ علیہ السلام نے ہی مارا ہے؟ یہ تو بنی اسرائیل جس کے سامنے ہوا تھا اس بنی اسرائیلی کو پتہ ہوگا نا کہ بھئی کل موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تھا، تو وہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ کیا تم، اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس نے کیوں کہا، اس کی مدد کرنے کے لیے آ رہے تھے، اس کو یہ گمان لگا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ مجھے کہا ہے کہ تم بڑے انک لغوی مبین، کہ تم تو انک لغوی مبین، تم تو کھلم کھلا گمراہ اور سرکش ہو، تو کہیں اب یہ مجھے ہی نہ مارنے آ رہے ہو، اور پیچھے ایک مکہ مار کے دیکھ چکا تھا کہ مار دیا ہے، تو اب میری طرف بڑھ رہے ہیں مجھے پکڑنے کے لیے، تو کہیں مجھے بھی نہ مار دیں۔ تو اسی لیے اس نے کہا کہ کیا آپ اسی طرح سے قتل کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ کما قتلتا نفسا بالامس، گزشتہ کل قتل کیا تھا؟ ان تریدو، یہ ان نافیہ ہے، نہیں آپ ارادہ کرتے مگر یہ کہ ان تکون جبارا فی الارض، زبردستی کریں زمین کے اندر اپنا، یعنی زبردستی ایک رعب جمانا چاہتے ہیں اس طرح سے قتل کر کے، اور وما ترید ان تکون المسلمین، اور مصلحین، اور آپ اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ تو وجاء رجل من اقصى مدینۃ یسعی، اس وقت ایک آدمی آیا۔ اب یہ آدمی کا نام اللہ نے قرآن کریم میں نہیں تذکرہ کیا، احادیث مبارکہ میں بھی نہیں ہے کہ یہ کون تھا، تاریخی روایات ہیں، بعض تاریخی روایات میں ہے کہ یہ حزقیل تھے، ان کا نام حزقیل تھا، لیکن تاریخی روایات ہیں، کوئی حتمی اس قسم کا قول نہیں ہے۔
اللہ نے ایک مبہم ہی رکھا ہے۔ اور بہرحال یہ اہل ایمان میں سے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل اللہ کو ماننے والے تو تھے، اب پیچھے سے اولاد تو یعقوب علیہ السلام کی آ رہی ہے نا، اور یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ایک عروج بھی تو ملا رہا ہے۔ تو بعد میں یہ فرعون جو تھا ان پہ غالب آ گیا اور غلام بنا لیا۔ تو اس دربان میں سے یہ اہل ایمان آیا اور اس نے کہا کہ انی لک من الناصحین۔ اب یہ مومن بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ محض خیر خواہوں میں سے ہو، کیونکہ کہا کہ ہمارا خیر خواہ ہوں۔ ظاہری بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس محل میں پرورش پا رہے ہیں، اور جب انسان ہوتا ہے تو کئی لوگ خیر خواہ بھی نکل آتے ہیں۔ تو کہا کہ لوگ تمہارے کہ کل کا جو قتل تھا اس کے بارے میں سردار مشورہ کر رہے ہیں کہ بدلے میں تمہیں قتل کیا جائے۔ چنانچہ فخرج منہا خائفا یترقب، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈرتے ہوئے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے شہر سے نکل گئے اور کہا کہ اے میرے رب تو مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ مراد فرعون کی قوم ہے، کیونکہ وہ ظلم کرتے ہوئے بنی اسرائیل پہ حاکم تھی۔ ان کو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، والدہ اور ان کی بہن، ان کا بھائی۔ یہ ان آیات کی مختصر تفسیر تھی۔ ان آیات کے اندر نکات کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ وہ یہ ہے کہ دخل مدینہ حین غفلت من اہلیہا، کہ کیلولہ جو کرنا ہے یہ جیسے حدیث مبارکہ میں اس کی مسنون عمل کو بیان کیا گیا، تو کیلولے کی افادیت اور اہمیت کا عمومی لحاظ سے کہ اس زمانے کے اندر بھی کیلولہ والے قول کو لیا جائے کہ یہ وقت کیلولے کا تھا، تو کیلولے کی اہمیت اور افادیت جیسا کہ تفسیر میں درج کی۔ دوسرا نقطہ وجد فیہا رجلین یقتتلان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں آگے بڑھے تھے؟ صلح کرانے کے لیے۔ تو گویا اس میں نقطہ اور پہلو، ایک تو مدد طلب بھی کی، اس سے مدد بھی طلب کی، اور دوسرا ان کا جذبہ اس کے اندر صلح کرانے کا بھی تھا۔ تو اس میں نقطہ پہلو نمبر ایک تو یہ نکلا کہ انسان کو دوسرے انسان کے حوالے سے یہ خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے کہ دو بندے لڑ رہے ہیں تو انسان آگے بڑھ کے ان کو چھڑوائے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ لڑ رہے ہیں تو آؤ دیکھا نہ تاؤ اور دیکھا اچھا کون میری طرف والا بندہ ہے اور دوسرے کو مارنا شروع کر دیا۔ ہمارے پٹھانوں کے اندر یہ ہے کہ جو دو بندی لڑ رہے تو آ کے دونوں کو ایک ایک سپے مارتے تھے، چھڑا لیتے، دونوں کو ایک ایک چپیڑ مار کے۔ اچھا، اچھی بات ہے یہ تو صلح کروانے کی طرف جانا چاہیے۔ غالباً کیا واقعہ ہوا تھا، ذرا تھوڑا سا مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہاں پہ طلباء کا آپس میں کچھ ذرا جھگڑا سا ہو گیا تھا، تو دوسرے یعنی طلباء نے صرف یہ دیکھا کہ یہ طالب علم ہمارا لڑ رہا ہے کسی سے، تو آؤ دیکھا نہ تاؤ، نہیں یہاں پہ نہیں، وہ مدنیہ کی بات ہے کہ وہاں پہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، انہوں نے کہا اچھا طالب علم لڑ رہا ہے تو نہیں نہ وجہ پوچھی کیا لڑ رہا ہے، کیا کس کی غلطی ہے، کس نے غلط کیا ہے۔ بھئی جو غلطی کرنے والا ہے اس کی غلطی کو پکڑو، یہ تو نہیں ہے نا کہ ظالم کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ غلطی طالب علم کی ہے تو طالب علم ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ غلطی سے بھر رہا ہے، تو غلطی سے یہ بھی کر سکتا ہے نا، تو غلطی وہ بھی کر سکتا ہے۔ تو آؤ دیکھا نہ تاؤ، دوسرے طلباء نے دیکھا کہ طالب علم مار رہا ہے تو انہوں نے پڑھ کے ڈنڈا شروع کر دیا۔ وہ پورا یعنی جو ہے نا اچھا خاصا میدان جنگ بن گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ غلطی تھی طالب علم کی، اور جو ہے نا وہاں پہ صرف اور صرف وہ یہ نہیں طریقہ شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ دو بندے کا لڑ رہے ہوں تو صلح کروائے۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ،
اسی طرح سے اس میں اگلا نقطہ پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ چل رہے ہوں، جا رہے ہوں، تو اگرچہ یہ بظاہر تعلق اس سے تو نہیں بن رہا اس نقطے کا اس آیت سے، لیکن بظاہر احساس کے لحاظ سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے احساس کیا، بے حس نہیں بنے، تو انسان کو بے حس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بے حسی بہت زیادہ آتی جا رہی ہے۔ ایک شخص زخمی پڑا ہوا ہے سڑک کے اوپر اور لوگ اس کے پاس سے گزرتے چلے جا رہے ہیں، ایک شخص جو ہے وہ اس کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، اس کو کچھ مسئلہ پیش آ گیا، مدد کے لیے پکار ہے، لوگ اس کے بے حس بن کے چلتے جا رہے ہیں۔ مجھے چیزیں یاد ہے کراچی کے اندر غالباً ویڈیو آئی تھی جس میں کوئی آگ لگ گئی تھی، اور وہ شخص بیچارہ جو ہے وہ یعنی غالباً 30 منٹ تک یا 40 منٹ تک کھڑکی سے لٹکا رہا تھا ہاتھ پکڑ کے۔ اب لوگ سارے ویڈیو بنا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یعنی کسی کو یہ عقل نہیں آ رہی کہ بھئی جھال نیچے لے آیا، جھال نہیں ہے تو کپڑا ہی چادر ہی لے آؤ یار، کچھ تو لے آؤ کہ کم از کم اس کے ہاتھ چھوٹیں تو کم از کم چادر ہی تان لو، کچھ تو کرو نا، تاکہ کم از کم کچھ تو بیچارے کی جان بچ جائے نا، کچھ نہ کچھ تو کوشش کرنی چاہیے نا۔ لوگ ویڈیو بنائیں، اور لوگ جو ہے نا، یعنی اب کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے تو پہلے زمانے میں، جیسے کسی نے کہا تو لطیفے کے طور پہ بات تھی، لیکن ایک تلخ حقیقت ہے کہ پہلے زمانے میں کوئی ڈوب رہا ہوتا تھا تو لوگ شور مچا کے اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے تو لوگ سارے کیمرے لے کے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی جو بیچارہ مصیبت میں، اس کی مدد کرو۔ یہ بے حسی جو ہے، اور اس بے حسی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ جو فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں اور گیمز ہیں، یہ ہماری نوجوان نسل ہے نا، یہ جب گیمز کھیلتی ہیں نا، ویڈیو گیمز جن میں شوٹنگ ہوتی ہے، مارنا ہوتا ہے، یہ بے حس بناتی ہے انسان کو، لا شعوری طور پر بچہ بے حس بنتا ہے۔ کیوں؟ وہ مسلسل نا فائرنگ کر کے نا خون بہا رہا ہے، مار رہا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ لا شعوری طور پہ وہ اس کا ذہن تشدد کی طرف جاتا جا رہا ہے، اور اس کا ذہن بے حس ہوتا جا رہا ہے لا شعوری طور کے اوپر، کہ کسی کا خون دیکھ کر اسے کچھ نہیں ہو رہا، کسی بندے کو مار کے کچھ نہیں ہو رہا۔ شریعت نے تو کھیل کے اندر بھی کسی دوسرے کے منہ پہ تماچا مارنے کو منع کیا ہوا ہے، یعنی ایسا کھیل کھیلنا شرعاً درست نہیں ہے کہ جس میں کھیل پر آپ کسی کے تماچا مار دیں یا کسی کو تھپڑ ماریں کھیل کے اندر۔ جب ہم کھیل رہے ہیں تو کھیل کے اندر وہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نا، جی ہم نے وہ چادر بنا کے جوتی مار رہے ہیں، یا یہ کوئی کھیل ہے؟ سمجھ سے باہر بات ہے کہ یعنی ایسے بچوں کو واقعی جوتی لگانی چاہیے کہ یہ کوئی کھیل ہے کہ وہ چادر بنا کے دوسرے کو جوتیاں مارنا، کہ کوئی کھیلا حول قوت الا باللہ العلی۔ کھیل ہوتا ہے راحت والا، جس میں انسان خوش ہوتا ہے، تفریح ملتی ہے۔ کھیل وہ ہوتا ہے جس میں جسم آپ کا کھلتا ہے، یہ تو نہیں تشدد والا مارنے پیٹنے والا کوئی کھیل تھوڑا ہی ہے۔ وہ میں آرٹس اکیڈمی میں تھا تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں باہر نکلا اثر کے وقت، لڑکے کھیل جوتیاں مارنے کا کھیل، میں لا حول ولا قوت الا باللہ، سب بچوں کو میں کہا یہ کھیل ہے؟ وہ ایک بچہ آگے بھاگ رہا ہے، سب اس کے پیچھے جوتیاں مار رہے ہیں، وہ بچ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کوئی کھیل ہے؟ بھائی اگر کھیلنا ہی تھا تو فرسبی کھیل لو، فرسبی یہی کھیل کھیلنا نا، ایک بچہ آگے جا رہا ہے تو فرسبی یا بالفرض مطلب کہ گیند کو پکڑنے کا کھیل کھیل لو۔ اس قسم کو اور کھیل ہوتے ہیں، ایسا کھیل نہیں کھیلنا چاہیے جس سے دوسرے کو چوٹ لگے، جس سے مارنا ہے، وہ کھیل کھیلنا درست نہیں ہے۔ اسی لیے باکسنگ جو ہے نا، باکسنگ اسی لیے درست نہیں ہے، وحشیانہ کھیل ہے۔ یعنی ایک شخص باکسنگ کو صرف اس لیے سیکھ رہا ہے کہ اس نے دشمن سے لڑنے کے لیے تو سیکھ سکتا ہے، لیکن کھیل کے طور پر کہ بھئی صرف محض ایک دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے منہ پہ مار رہے ہیں، تو یہ منہ کے اوپر جب مارنا ہے ویسے شریعت میں منع کیا گیا ہوا ہے۔ تو آپ پنچنگ باکس کے اوپر تو پریکٹس کر سکتے ہیں، کسی مسلمان کے اوپر یا کسی انسان کے اوپر بھی ایک دوسرے کو مارنے کی چہرے کے اوپر، یعنی صرف محض چہرے پہ مارنا بطور کھیل کے، وہ درست نہیں ہے، وحشیانہ کھیل ہے۔ فوقظ موسیٰ فقضى عليه قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین۔ اس میں نقطہ پہلو کیا ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یہ مکہ مارا اور وہ بندہ مر گیا تو فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا، انہوں نے آگے سے دلیل نہیں دی
کہ میں نے تو مارنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، میں نے تو یہ نہیں کہا تھا یہ حربی ہے، یہ کافر ہے، فلاں ہے. انہوں نے دلیل نہیں دی، انہوں نے سیدھا اپنی غلطی کا اعتراف کیا. یہی انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے جیسے آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، ان سے گناہ نہیں ہوا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کو آگے دلیل نہیں دی کہ اللہ مجھے شیطان نے بھٹکا دیا اور اس شیطان کو بھٹکانے کی وجہ سے مجھے غلطی لگ گئی. یہ نہیں کہا، سیدھا کہا ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اللہ ہم سے ہمارا ظلم ہوا. حضرت یونس علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تھی، گناہ نہیں ہوا تھا، لیکن اس اجتہادی خطا کے اندر انہوں نے اللہ کے آگے یہ نہیں کہا کہ اللہ پچھلی قوموں کے اندر تو آپ نے جب عذاب کا فیصلہ کر دیتے نبی نکل آتا تو میں بھی نکل آیا، یہ نہیں کہا کیسے، دلیل نہیں دی. انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ شیوا پیغمبری ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوا کیا ہوتا ہے، غلطی ہو جائے غلطی کا فوراً اعتراف کریں، وہ غلطی کا اعتراف کر کے جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگیں. اور غلطی کی دلیل دینا یہ شیطان کا طریقہ ہے. شیطان کو حکم دیا سجدہ کرو، اس نے آگے سے دلیل دی، اس نے کہا کہ نہیں خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا، آگ اوپر اٹھتی ہے مٹی نیچے جاتی ہے، میں افضل ہوں، میں کیوں سجدہ کروں. یہ ہوتی ہے غلطی کو جسٹیفائی کرنا، غلطی کو دلیل دینا. تو اپنی عادت بنائیں کہ غلطی ہو جائے تو فوراً غلطی کا اعتراف کریں، اور جب کوئی آپ کے سامنے غلطی کا اعتراف کرے تو اگلی عادت یہ بنائے کہ فوراً معاف کریں. اگلا کہے کہ اچھا جی غلطی ہوگی معاف کر دیں، بس اگلا لفظ نہیں کہنا. جب اس نے معافی مانگ لی بات ختم، اس کو غلطی کا اعتراف ہو گیا تو اگلا کوئی ڈانٹنے کا فائدہ ہی نہیں. جب اس کو مقصد کیا تھا غلطی کا اعتراف کرنا اصلاح، جب اس نے کہہ دی مان لیا کہ ہاں میری غلطی، ختم. ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی، دن رات ہوتی ہیں. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له. کہا کہ اے میرے رب میں نے ظلم کیا اپنی جان کے اوپر. ظلم کہتے کسے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو رکھ دینا اس کے محل کے علاوہ میں. اب انسان کے حق میں انسان نے کس طرح ظلم کر دیا؟ یعنی انسان نے کوئی گناہ کیا ہے تو کیوں کہہ رہا ہے کہ ظلم کیا؟ اس کو ذرا سمجھیں کہ یہ ظلم کا فلسفہ گناہ کے ساتھ کیا ہے، تاکہ ہمیں پھر اپنے استغفار کے اندر اس کیفیت کے ساتھ استغفار کرنا ہے. وہ فلسفہ یہ ہے کہ ظلم ہے وضع الشیء فی غیر محلہ ہی، یعنی کسی چیز کو رکھ دینا اس کے محل کے علاوہ میں. جیسے اس کی سادہ سی مثال دی جاتی ہے کہ بھئی چھری ہے، اس کا کس لیے بنائی گئی ہے؟ کاٹنے کے لیے. کوئی چھری سے کیل ٹھوکنے کا کام کر رہا ہے تو وہ ظلم کر رہا ہے اس چھری کے ساتھ، کہ چھری اس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی، چھری کا کام کاٹنا تھا، آپ نے غلط مقصد میں استعمال کیا تو چھری کا ظلم کیا. اب سمجھیں انسان کہ اللہ نے انسان کو اس لیے بنایا، انسان کی وجہ کس لیے ہے؟ اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی بات ماننے کے لیے. اس طرح جس طرح سے آپ علیہ السلام نے زندگی گزاری، رول ماڈل بینچ مارک اللہ کے ہاں وہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے بہترین نمونہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی ہے. اب ہم میں سے ہر ایک کی زندگی جتنی بھی اس اسوہ حسنہ سے ہٹی ہوئی ہے اتنے بڑے ہم ظالم ہیں، کیونکہ اصل وجہ وہ ہے نا، اللہ نے اللہ کو زندگی وہ چاہیے ہم سے. تو اب ہماری تو نماز بھی ظلم ہے، ہمارا تو ہر کام ہی ظلم ہے، ہم تو سراپا ظالم ہونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہمارے. اس کیفیت کے ساتھ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. لوگ استغفار کرتے ہیں اور کیفیت پتہ کیا ہوتی ہے؟ اچھا اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ معاف کر دے. کتنے لوگ ہوتے ہیں آتے ہیں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو. بھئی ہم سے کوئی نہیں، ہم سے ہوئی ہی غلطیاں ہیں. ہم سے کب کوئی غلطی نہیں ہوئی اللہ کے ہاں؟ ہمارا تو ہر کام ہی اس پر حسنہ سے اتنی دور ہے. کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، اور پھر جب گناہ کی زندگی جائے گی وہ تو اور دور ہو گئی. یعنی اطاعت بھی ہم کر رہے ہیں تب بھی ہم اس معیار کے مطابق نہیں کرے، تو اگر تو ہم کر ہی گناہ رہے ہیں تو وہ تو
80 ڈگری الٹا کام کر رہے ہیں، یہ نیکی یہ بدی، تو پھر تو ہم ہیں ہی ظالم۔ تو ہمارا تو یہ نہیں کہنا کہ ہم سے کوئی گناہ نہیں، اللہ ہم سے ہوئے ہی سارے گناہ ہیں، آپ معاف فرما دیں۔ اس کیفیت کے ساتھ استغفار کرنا ہے۔ رب انی ظلمت نفسی، یہ پڑھنا بہت مجرب ہے ہر اس شخص کے لیے جس کو اپنے حالات سے پریشان ہو۔ لوگ حالات سے پریشان ہو کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پہ کسی نے جادو نہ کر دیا ہو۔ تو جب ہمارا تعلق اللہ سے خراب ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ پھر احوال بھی آئیں گے۔ تو رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، ایسی شخص کو پڑھنا چاہیے خوب کثرت سے، لیکن اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے اور ظالم سمجھتے ہوئے، یہ نہیں کہ شاید میں نے کوئی غلطی کر دی ہو، بلکہ اپنے آپ کو سراپا ظالم سمجھتے ہوئے، ہم میں سے ہر ایک سراپا ظالم ہے، بشمول میں بھی، ہر ایک ہی ظالم ہے۔ فاغفر لی فغفر لہ، یہاں پہ اللہ جل شانہ نے فاغفر لی کے بعد فا ذکر کیا ہے، جو جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ فا جو ہوتی ہے یہ کسی چیز کے واقع ہو جانے کے فوراً کو بتلاتی ہے۔ یہاں پہ اللہ نے سما نہیں کہا، سما آتا ہے پھر کے معنی میں، فا کہا ہے۔ تو عربی میں جو فا ہوتا ہے وہ کسی چیز کے فوراً بعد واقع ہونے کو بتانے کے لیے آ رہا ہوتا ہے، یعنی انہوں نے معافی مانگی، ساتھ اللہ نے معاف کر دیا۔ تو اس میں نقطہ اور پہلو کیا ہے کہ اللہ کی معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ سے انسان کی معافی مانگنے میں دیر ہوتی ہے۔ انسان معافی مانگنے میں دیر کرتا ہے، سستی کرتا ہے، لیکن جب انسان اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات فوراً بخش دیتی ہے۔ وہ تو اس بندے کو بھی اس نے اللہ نے بخش دیا جس نے 100 بندوں کو قتل کیا تھا، تو اللہ نے 100 بندوں کے قاتل کو بھی اللہ نے بخش دیا۔ تو جب اللہ نے 100 بندوں کے قاتل کو اللہ نے معاف کر دیا تو اللہ تو ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اس میں نقطہ اور پہلو کیا ہے؟ کہا کہ اللہ آپ نے جو میرے پر انعامات کیے ہیں اس کے سبب سے میں ہرگز ظالموں اور مجرموں کی مدد نہیں کروں گا۔ تو اس میں پہلا نقطہ وہ یہ ہے کہ ظالموں کی مدد کرنا وہ درست نہیں، اور جب ظالموں کی مدد کرنا درست نہیں تو ظالموں کے ساتھ چلنا اور ظالموں کے ساتھ کھڑا ہونا بھی درست نہیں، یہ بھی ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی ظالم ہے تو اس ظالم شخص کے ایسی ملازمت کرنا کہ جس میں اس کے ظلم کا تعاون ہو وہ درست نہیں ہے۔ ظالم کوئی شخص ہو تو اس کی ایسی ملازمت کرنا کہ جس میں آپ اس کے ظلم کے اندر معاون بن رہے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی ملازمت ہے کہ جس میں آپ کا اس کے ظلم سے تعلق نہیں تو اس کی گنجائش تو ہے، مثلا ہماری حکومت یا کہ حکومت ظلم نہیں کرتی، ہر حکومت ظلم کرتی ہے، کون سی حکومت ہے جو ظلم نہیں کرتی ہوتی؟ عادلانہ حکومت تو اب عرصہ ہی ہو گیا کہ آئی ہو۔ تو ہر حکومت کسی نہ کسی درجے میں تو عوام الناس پہ ظلم کرنے والی ہے۔ ٹیکس کیا ظلم نہیں ہے؟ ظالمانہ ٹیکس تو لگائے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک موضوع الگ ہے، لیکن جہاں پہ تعلق ہے کسی کے ظالم کے ظلم کا ساتھ معاون بننے کا کہ خاص اس ظلم والے عہدے کا وہ کر رہا ہو، اسی وجہ سے جو سلف صالحین تھے وہ ظالم حکومت کے قضاعت کو کیوں قبول نہیں کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے قاضی بننے سے کیوں انکار کیا تھا؟ کیونکہ اس کا جو خلیفہ تھا وہ ظالم تھا، کہا کہ میں قاضی بنوں گا تو مجھے ظالمانہ فیصلے کرنے پڑیں گے، تمہارے ظلم کے مطابق فیصلہ کرنے پڑیں گے، تو میں تو نہیں کروں گا، اس لیے عہدہ ہی نہیں قبول کیا۔ اگلا نقطہ پہلو وہ کیا ہے کہ اس کو چونکہ نعمت کے ساتھ جوڑا کہ اللہ جو آپ نے مجھ پہ انعامات کیے تو اس کے سبب سے میں ہرگز نہیں ظالموں کے مجرموں کے مددگار بنوں گا۔ تو ہم میں سے ہر ایک کے اوپر اللہ کی نعمتیں ہیں
تو اللہ کی نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ معاصی کی زندگی نہ گزاری جائے، اللہ کی طاعت کی زندگی گزاری جائے۔ اور اس میں اگلا نقطہ پہلو کیا ہے کہ نعمت زائل ہو جاتی ہے جس وقت انسان ظالم کی مدد کرتا ہے یا ظالم کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ظالم کے ساتھ تعاون کرتا ہے، تو یہ اللہ کی نعمت کے زوال کا سبب بن جاتا ہے۔ اصبح فی المدینہ خائفا یترقب فاذا الذی استنصرہ بالامس۔ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت داخل ہوئے تو اللہ نے یہاں پہ بھی خائفا یترقب لفظ کیا اور اگلی آیت میں بھی، تو انسان کا خوفزدہ ہو جانا یہ ایک طبعی اثر ہے، یہ نبوت کے منافی بھی نہیں۔ کہاں موسیٰ علیہ السلام وہ اتنے دلیر کہ ایک مکہ مار کے بندے کو مار دیا، اور اگلے دن اگر خوف زدہ ہو گئے تو یہ خوف جو ہوتا ہے یہ بشری تقاضات میں سے ہے، یہ اگر کسی کو خوف زدہ ہو گیا تو اس کی بہادری کے منافی نہیں ہے۔ جو خوف طاری ہو جانا یہ یا خوف کسی حالت سے خوف آ جانا تو یہ بشری تقاضے کے منافی نہیں۔ انک لغوی مبین، اس میں نقطہ پہلو کیا ہے کہ اگر ایک ہی شخص ہر جگہ بار بار شکایت کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کے اندر مسئلہ ہے، دوسرے میں نہیں۔ مثلا ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے جتنے بھی بیٹے ہیں اس کی ساری ہی بہویں خراب ملی ہیں، اور میری جتنی بھی بیٹیاں ہیں ان سارے داماد ہمیں خراب ملے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے خراب ملے، اس کا مطلب ہے بندے کے اندر خرابی ہے، اس بندے کے اندر منفی سوچ ہے، اس کے اندر منفی سوچ ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ سارے بیٹے بھی خراب ہیں تو بیٹیوں کے سارے داماد بھی خراب ہیں، یعنی سارے لوگ غلط ہیں تو پھر مسئلہ کہیں اس میں تو نہیں ہے۔ تو منفی سوچ جب انسان میں ہوتی ہے نا تو انسان کو اگلے کی خوبیاں نظر نہیں آتی، انسان کو اگلے کی صرف خامیاں ہی خامیاں نظر آتی ہیں۔ اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، کیا آپ چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر دو جس طرح سے آپ نے گزشتہ کل قتل کیا؟ یہاں پہ ایک عجیب پہلو ہے، وہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اس پہ احسان کیا تھا اور اگلے دن اسی نے ان کا راز افشا کیا، یعنی ان کے اوپر یہ تہمت لگا دی کہ بھئی آپ مجھے کر رہے ہو، اور ان کے کرنے سے اس قبطی کو بھی بات چل گیا اور بات پھیل گئی کہ اچھا یہ قبطی کو مارا انہوں نے۔ تو بسا اوقات جس پر انسان احسان کرتا ہے وہی الٹا شر پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے یہ مقولہ مشہور ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی جاتی ہے، لیکن یہ کہیں نسبت درست نہیں ہے کہ جس پہ تم احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ تو یہ نسبت تو کی جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف، لیکن یہ نسبت ذرا درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف بہت سارے اقوال گھڑ کے منسوب کر دیے گئے ہیں۔ لیکن بہرحال حکمت کی یہ بات تو ہے کہ بھئی جب کسی شخص پہ احسان کرو تو دوسرا پہلو بھی رکھو کہ کہیں یہ شخص، یعنی رزق کا ایک فیکٹر رکھو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شخص کا کلام کو الٹا، کیونکہ ہر شخص جو ہوتا ہے وہ احسان کو ماننے والا نہیں ہوتا۔ وہ جو پنجابی میں شعر ہے نا کہ نیکی کریں جو اصلہ نال تو نسلہ نہیں پل دے، یعنی جو صحیح نسل لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ نیکی کرو تو کئی کئی نسلوں تک یاد رکھتے ہیں، اور اس کے برعکس جو لوگ ہوتے ہیں وہ الٹا محسن کو بھول جاتے ہیں اور الٹا محسن کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سانپ اور بچھو کی طرح ہوتے ہیں۔ جس طرح سانپ کو آپ دودھ پلائیں جو مرضی کریں اسے ڈسنا ہے،
تو سانپ نے آپ کے احسانات کو نہیں دیکھنا ہڑسنا. تو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ جو سانپ کی سرشت کے ہوتے ہیں. آپ تو احسانات کر رہے ہیں اور الٹا وہ ان احسانات کی بجائے الٹا آپ ہی کے در پہ ہو گئے، ان احسانات کی احسان فراموشی کر دی. جاء رجل من اقصى المدینہ یسعی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ اس آیت مبارکہ سے استدلال کیا ہے کہ اگر چغلی کسی مصلحت کے لیے، کسی بھلائی کے لیے ہو تو جائز ہے، کیونکہ یہ چغلی تھی کہ بھی وہ آپ کا قتل کر رہے ہیں، قتل کا منصوبہ کر رہے ہیں تو آپ یہاں سے نکل جائیں. لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ اگلے کی جان بچانا یا اگلے کا بھلا چاہنا. تو اگر تو کسی کی چغلی کی گئی ہے اور اس کا مقصد اس کا بھلائی کرنا ہے کہ اس کو فائدہ ہو جائے، وہ ضرر سے بچ جائے، یعنی اگلوں نے کوئی ضرر پہنچانے کا منصوبہ بنایا ہے اور کسی نے جا کر بتا دیا کہ بھئی انہوں نے آپ کے خلاف یہ سازش تیار کی، آپ بچ جاؤ، تو یہ چغلی میں داخل نہیں ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ چغلی ہے کہ جس کی اجازت ہے شرعاً، کیونکہ یہاں پر انہوں نے چغلی تو کی کہ بھئی وہ تمہارا منصوبہ بنا دیا، تم نکل جاؤ. کیونکہ چغلی کی تاریخ کیا ہے؟ چغلی کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ دو بندوں کے درمیان میں ہونے والی کوئی ایسی بات جو تیسرے کے بارے میں ہے، وہ آپ نے سنی، چاہے وہ آپ کے ساتھ ہی تھی. مثلا آپ کے ساتھ کسی نے بات کی کسی تیسرے کے بارے میں، اور وہ ایسی بات ہے کہ جب آپ نے اس شخص کو جا کے بتائیں تو وہ شخص اس کے خلاف ہو جائے. اچھا وہ میرے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. ہمارے ہاں چغلی کے بارے میں نا لوگوں کو تصور ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اچھا میں بھلائی بھائی جب دیکھیں، جب آپ نے ایک زہر آلود تیر ایک بندے نے پھینکا فلاں کے بارے میں اور آپ نے جا کے بتا دیا بھائی وہ آپ کے بارے میں نا یہ کہہ رہا تھا، اس بتانے سے کیا مقصد ہے؟ بتانے سے سوائے اس کے کہ اس کے دل میں دوری پیدا ہو جائے اس شخص کے بارے میں، اور تو کوئی مقصد نہیں. تو یہ چغل خوری ہے. اور چغل خور کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لا يدخل جنت قطات، چور خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. شدت کے طور پر اس کو تغلیظ کے طور پر بیان فرمایا گیا کہ اتنا بڑا گناہ ہے. لیکن یہاں پہ جو چغل خوری تھی اس کا مقصد جان بچانا تھا. یعنی یہاں پہ انہوں نے بتایا تو صحیح، لیکن اس کا مقصد اس ضرر سے بچانا تھا. تو گویا کہ کسی کو اگر ضرر سے بچانا مقصد ہو کہ بھئی آپ اس ضرر سے بچ جائیں تو پھر تو وہ چغلی میں داخل نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص رشتہ پوچھنے کے لیے آئے کہ بھئی فلاں لڑکا کیسا ہے، تو وہاں پہ محدثین نے لکھا ہے، امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اس کے عیب کو بیان کرنا وہ غیبت نہیں ہے. کیونکہ جب وہ رشتہ پوچھنے کے لیے آپ سے پوچھنے آئے ہیں کہ لڑکا کیسا ہے، اور اگر آپ کو اس کو کوئی ایسا عیب پتہ ہے تو وہ بتا دیں تاکہ اگلا بچ جائے نا. جاء رجل من اقصى المدینہ، اس میں نقطہ اور پہلو اگلا یہ ہے کہ یہ بندہ مخلص تھا. اللہ نے اس کے نام کو تذکرہ نہیں کیا، اللہ نے اس کے عمل کو تذکرہ کیا، اور اس کا عمل قیامت تک کے لیے قرآن میں لکھا گیا وہ خیر خواہی کا عمل تھا. تو کسی دوسرے انسان کی خیر خواہی یہ اللہ کو بڑی پسند ہے. اس لیے حدیث مبارکہ فرمایا گیا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کو نفع بخشو، دوسروں کو نفع پہنچائے. اور الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. تو دین جو ہے وہ خیر خواہی، دوسرے کی چاہنا، دوسرے کی خیر خواہی کرنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اور جو شخص بھی دوسروں کے لیے باعث سے نفع بخش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زمین کے اوپر قرار دے دیتے ہیں، چاہے وہ کسی کافر کی کوئی چیز کیوں نہ ہو، لیکن وہ انسانوں کے لیے قرار بخش ہو، دوسروں کو نفع دینے والی ہو، تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو فائدہ مند اس کے لیے بنا دیتے ہیں، اس کو بقا دے دیتے ہیں. یہاں پہ اس شخص کا جو عمل تھا وہ خیر خواہی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو بقا دے دی. اللہ نے نام کو تذکرہ نہیں کیا، یہ مخلص تھا. تو اخلاص کیا ہے؟ اخلاص میں نام نہیں چاہیے ہوتا، عمل چاہیے، اصل عمل ہے، نام نہیں. چنانچہ اخلاص کے لیے اپنے آپ کو سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے عمل کو حتی الامکان چھپائے خود، اور اپنے عمل کا چرچا نہ کرے، اپنے عمل کو اور اپنے آپ کو چھپائے. جس وقت یہ آئے اور کہا کہ جاء رجل من اقصى المدینہ یسعی،
تو یہاں پہ دیکھیں آپ اس خیر خواہی کی صفات، ایک تو یہ کہ یہ صرف آیا نہیں بلکہ یسعا، دوڑتا ہوا آیا. پھر اس کے بعد کہا کہ تمہارے بارے میں اے موسیٰ آپ کے بارے میں سرداروں نے مشورہ کیا فخرج، یہاں سے نکل جاؤ. اور ساتھ میں اپنا اظہار بھی کر دیا کہ دیکھیں کہیں مجھ شک نہ کرو تو اپنے اس چیز کے اوپر. تو گویا کہ اس سے پہلو کیا ہے کہ جو خیر خواہ ہوتا ہے اس کو دوسرے کی حرص ہونی چاہیے اور حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دوسرے کا بھلا آ جائے، چاہے اس کے اندر اس کو مشقت ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے. اسی کے اندر آیت کے اندر اگلا نقطہ پہلو وہ ہے کہ ایک بندے کا جو خبر دینا ہے اگر وہ ثقہ ہے اور معتبر ہے تو وہ معتبر ہوتا ہے. یہاں پہ ایک بندہ آیا ہے اور اس نے آ کے خبر دی ہے اور وہ اگر قابل اعتبار سے خبر دینا معتبر ہوتا ہے. اسی لیے وہ احادیث مبارکہ کہ اگر ان کی سند میں کسی ایک جگہ پہ راوی صرف ایک بھی آ رہا ہو جو خبر واحد کہلاتی ہیں تو وہ احادیث مبارکہ سنداً معتبر ہوتی ہیں. غامدی صاحب کو غلطی لگی ہے اس مسئلے کے اندر بہت بڑی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.